السلام علیکم دوستو، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان پہ ہمیشہ سے یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر نہ تو اس الزام کی تردید کروں گا اور نہ ہی اس الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا، ان چیزوں کو دیکھ کر پرکھ کر آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ آپ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سین کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ڈیوڈ ایریل نام کے ایک شخص نے پچھلے 1 مہینے سے احتجاجی کیمپ لگا رکھا تھا۔ یاد رہے، ڈیوڈ ایریل یہ اس کا اصل نام نہیں ہے بلکہ اس نے نام تبدیل کیا۔ اس کا اصل نام خلیل الرحمان ہے اور یہ فیصل آباد کے ایک معروف مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مذہبی گھرانے سے اس کی تمام تر حرکات کے بعد اس سے اعلان لا تعلقی کر رکھا ہے۔ اس کا یہ احتجاجی کیمپ گزشتہ کل شہید سیالوی کی جانب سے اکھاڑ دیا گیا اور وہاں سے اسرائیل کے جھنڈے کو پھاڑ دیا گیا۔ ایک لفظ نہیں بولنا۔ اس کے احتجاجی کیمپ لگانے کا مقصد کیا ہے وہ اسی سے جانتے ہیں۔ کہ میرا نام ڈیوڈ ایریل ہے، ٹھیک ہے، میں مسلم زائنسٹ ہوں۔ میرے صرف اور صرف 3 مطالبات ہیں کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف ہیٹ فل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ریموو کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے 10 ملینز جو زائنسٹ ہیں اور 30 ملین جو منورٹیز ہیں ان کو بھی اسرائیل جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے، ان کو NOC ملنا چاہیے۔ احتجاجی کیمپ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ سے اسرائیل کے خلاف جو الفاظ ہیں وہ ہٹائے جائیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ مسلم زائنسٹ وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اسرائیل سے دوستی کے خواہاں ہیں، یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل مل کے ایک ساتھ آگے بڑھے۔ اور اس ڈیوڈ ایریل نام کے بندے کا جو احتجاجی کیمپ تھا وہ کس لیے تھا وہ تو آپ نے سنا، لیکن وہ کس حکومت سے توقع لگایا بیٹھا یہ آپ خود سنیں۔ میں اپنا مسلم لیگ چھوڑ کے PTI کو جوائن کیا، PTI کو ووٹ دیا تاکہ اس میں انصاف اور احساس ہو سکے گا، اور حقیقت کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ PTI میں انصاف اور احساس ہوگا۔ مسلم لیگ نون چھوڑ کے میں نے تحریک انصاف جوائن کی۔ تحریک انصاف کیوں جوائن کی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کو کون سا انصاف چاہیے، اسرائیل کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا پاکستان تحریک انصاف یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اقتدار میں لائی گئی ہے۔ میں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی آسمہ حدید نے اسرائیل سے دوستی کے حق میں لمبی چوڑی ایک تقریر کی تھی، جس کے اندر تاریخی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دی تھی۔ اس میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، نعوذ باللہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس میں یہ دلیل بھی دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ بھی غلط تھا۔ اس میں یہ بھی دلیل دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرو، اور یعنی کہ عجیب و غریب قسم کی دلیلیں دی گئی تھی جو کہ بالکل جھوٹ تھیں، بلنڈر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتان باندھے گئے تھے۔ ان یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے نماز جو تھی جروسلم میں کر دی۔ تو یہاں پہ تو پہلی بات ہے مسلمانوں اور یہودیوں کی لڑائی اس پہ ختم ہو جانی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، حضرت علی نے بھی کہا تھا کہ اپنے دشمن کو دوست بنا لو، اور سب سے بہترین مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کو یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ اور اس کے بعد ہم دوسری بات میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ ہم اتنا یہودیوں کے نام پہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اتنا ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق ایک جو ہے اسحاق علیہ السلام اسماعیل ایک جو ہے یہودی کا کلان ہے اور ایک کیا کہتے ہیں کرسچنز کا کلان ہے، اس طرح ہم سب ایک ہیں۔ اور آخری بات میں کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بنی اسرائیل سے تھے، سو اگر ہم تھوڑا سا اس پہ سچ سوچ لیں۔ سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے آمد کے ساتھ ہی کیوں اسرائیل کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیوں پہلی دفعہ میڈیا پہ اس قدر زور و شور سے ڈیبیٹس ہوئی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈیبیٹس کن کن میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے ہوتی رہی کہ فلاں عرب ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، فلاں نے بھی تسلیم کر لیا، تو ہم کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی وہ جرنیلز اور جو لوگ تھے وہ میڈیا پہ آ کے اسرائیل کے حق میں دلیلیں دیا کرتے تھے، اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی اسرائیل کا طیارہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آیا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان لندن جا کے ایک مسلمان امیدوار صادق خان کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ کو، جو کہ کٹر یہودی ہے، اس کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں لندن میئر الیکشن میں، اگرچہ بعد میں وہ ہار گیا بری طرح سے، صادق خان جیت گئے۔ یہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہی ڈیوڈ ایریل احتجاجی کیمپ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نون لیگ چھوڑ کے تحریک انصاف میں آیا کہ یہاں پہ میری بات سنی جائے گی،
کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ڈیبیٹس تحریک انصاف کی حکومت میں میڈیا میں ہوتی ہیں. گزشتہ 1.5 سال کی میڈیا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور پچھلے 70 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی زیادہ قوت کے ساتھ اور زور و شور کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں, یہودیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی باتیں گزشتہ 1.5 سال کے اندر میڈیا پہ ہوئی ہیں یا قومی اسمبلی کے اندر ہوئی ہیں, 70 سال میں ایسی باتیں نہیں کی گئی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کون یہودی ایجنٹ ہے, کون نہیں ہے, کون سی جماعت یہودیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے, وہ نتیجہ آپ خود نکالیں. چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, آپ اس کے اندر سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. بہت شکریہ.